ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ سانپ نگلنے کے بعد پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی ماں کے ساتھ جنسی میلاب کرنے کی کوشش کروائی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اور آج ہم اونٹوں کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو تم اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کا شمار قدیم ترین جانوروں میں سے ہوتا ہے اور یہ صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ بطور خوراک بھی استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے نیچے ان کو ایک ریت میں دھنسنے سے بچانے کے لیے ان کے پنجے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے سلے ہوئے ہوتے ہیں اور دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر گھاس پھوس کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی لیتا ہے، اور اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پانی پینے کی صلاحیت اور کوئی جانور نہیں رکھتا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کر لو، اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے پوچھا کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کیا میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سائل نے پوچھا کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں ایک ہی سانس میں وافر پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کھانے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے اور تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی میلاب نہیں کرتے۔ حیات الحیوان کتاب میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا۔ اس اونٹ نے اس نوجوان کو بھی مار ڈالا اور پھر خود بھی مر گیا۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے اور پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس میں صبر و تحمل کی صلاحیت بھی دوسرے جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیات ہے کہ اس کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں، یقیناً وہ ایک کھال کی مانند ہوتی ہیں۔ اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اونٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔